رہا تھا کہ چلو اس حکومت نے ہمیں کچھ ریلیف دے گی, کچھ اچھا. کوئی بچت نہیں ہو رہی ہے, ہمیں حکومت سے یہ توقع نہیں تھی. غریب کیا کرے, کدھر جائے, مطلب ہے کہ کوئی اوقات ہی نہیں غریب کی رہ گئی. مہربانی کرے مزدوروں کا اور غریب آدمی کا خیال کریں. اس دفعہ جو مہنگائی ہوئی ہے وہ زیادہ ہی غریب آدمی پہ بوجھ پڑ گیا ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں صبر کرو, اب ڈے بائی ڈے مہنگائی بڑھ رہی ہے, کتنا صبر کرے. مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ, غریبوں کی کمر ٹوٹ گئی. شماریات بیورو کے مطابق جولائی تا جنوری مہنگائی بڑھنے کی شرح 11.6% رہی. پیٹرولیم کی قیمت 26%, آٹا 24% اور بیسن 22% مہنگا ہوا. دالیں 60 سے 79% مہنگی ہوئیں. گیس کے نرخ 55% بڑھ گئے. ٹماٹر کی قیمت میں 157% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں سی این جی اسٹیشنز 12 گھنٹوں کے لیے کھل گئے. 7 بجتے ہی سی این جی اسٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. سی این جی اسٹیشنز شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے. فلسطین کا امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی سمیت تمام رابطے منقطع کرنے کا اعلان. محمود عباس نے اسرائیل کے ساتھ بھی تمام تعلقات ختم کر دیے. ادھر قاہرہ میں ہونے والے اجلاس میں عرب لیگ نے ٹرمپ کا مشرق وسطی سے متعلق امن منصوبہ مسترد کر دیا. پاکستانی ٹیلنٹ کی دنیا بھر میں دھوم. سوات کی 9 سالہ بچی عائشہ ایاز تائیکوانڈو کی بین الاقوامی چیمپئن بن گئی. عائشہ ایاز نے متحدہ عرب امارات میں منعقدہ 8ویں ورلڈ تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیتا. سوئٹزرلینڈ کے برفیلے پہاڑوں پر فری رائڈ کے شاندار مقابلے. برف پوش پہاڑوں پر کھلاڑیوں نے سنو بورڈنگ اور سکینگ میں اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے. ایتھلیٹ کے پھسلنے سے ایونٹ مزید سنسنی خیز ہو گیا. سوئس جوڑی ٹورنامنٹ کی فاتح قرار پائی. برازیل میں چینی سال نو کا جشن. فنکاروں نے روایتی موسیقی پر رقص کر کے دیکھنے والوں کے لیے خوشی کا سماں باندھا. شرکاء کی جانب سے چینی ڈریگن ڈانس بھی پیش کیا گیا. بریگزٹ کے حامیوں نے ملک بھر میں جشن منایا جبکہ مخالفت کرنے والے احتجاج کرتے رہے. اسی پر دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ. بریگزٹ کا مارکا سر ہوا اور برطانیہ نے یورپی یونین کو خیر آباد کہہ دیا. بریگزٹ کے نفاذ کے بعد 31 دسمبر 2020 تک عبوری دور رہے گا جس کے دوران یورپی یونین سے تعلقات کے بارے میں تفصیلات طے کی جائیں گی. یورپی یونین سے علیحدگی کا عمل فوری طور پر نہیں ہوگا. اب برطانیہ ایک عبوری دور میں داخل ہو جائے گا جو 11 ماہ یعنی 31 دسمبر کو اختتام پذیر ہوگا. برطانیہ کو خیر آباد کہنے کے لیے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں خصوصی تیاریوں کا اہتمام کیا گیا. معروف ترین سیاحتی مقام گرینڈ پیلیس، سٹی ہال، دی کنگز ہاؤس سمیت تمام اہم عمارتوں پر برقی محکموں کی مدد سے برطانوی پرچم نقش کیا گیا. متعدد مقامات پر کنسرٹس کا انعقاد بھی کیا گیا جہاں برطانیہ اور یورپی یونین کے 47 سالہ رشتے کو خراج تحسین پیش کیا گیا. It's wonderful. The United Kingdom is leaving the declining European Union and rejoining the entire world. It's been a long time coming. Been very frustrated for the last few years, and it just seems a sense of relief now that I know it's only the beginning, but it's just a sense of relief that we're actually on the road to leaving. To be honest, I think we should really kind of start to move on from here rather than consider like whether I'm happy, how it could have been. So I think the main focus now is to move on. مجھے ایک افسوس نظر آیا کہ یہاں آپ کے لوگوں کے چہروں میں خوشی سے زیادہ شاید آپ کو نفرتیں نظر آ رہی ہیں. لوگ خوش ہیں کہ وہ شاید امیگرنٹ سے جو دوسروں سے جو امیگرنٹ ان کے ملک میں آ رہے تھے ان سے نفرت تھی، شاید ڈر تھا ان کو کہ ان سے نکل گئے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آزادی اس بات میں ہے کہ ہم دوسروں کو نکال دیں. We've left the EU. Sadly, I'm happy about Brexit. اس عرصے میں برطانیہ میں یورپی قوانین لاگو رہیں گے اور لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت بھی ممکن ہو سکے گی، جبکہ برطانیہ مستقبل میں یورپی یونین سے تعلق کے بارے میں امور طے کرے گا. بریگزٹ ہونے کی خوشی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اتنا بڑا جشن اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ برطانوی باشندوں نے یورپ سے الگ ہو کر ترقی کا نیا راستہ ڈھونڈ لیا ہے.
साथी रिपोर्टर वसीम काजमी के साथ गुलाम से अनवान, 92 न्यूज़, लंदन। यूरोप से अलहदगी के बाद बरतानवी शहरियों की पहली सुबह मामूल के मुताबिक थी, लेकिन कुछ शहरी उदास, कुछ मायूस तो कुछ ब्रेक्जिट के अमल से खासे पुरुम्मीद दिखाई दिए। बरतानवी अखबारात ने ब्रेक्जिट को शह सुर्खियों के साथ सफ़ाए अव्वल पर जगह दी। शहरी क्या सोचते हैं, तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ब्रेक्जिट के बाद बरतानवी शहरियों का आज पहला दिन था। सब कुछ वैसे का वैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन शहरियों को मालूम था दुनिया बदल चुकी। कम अज कम बरतानिया नए दौर में दाखिल हो चुका है। ब्रेक्जिट के इशू को तमाम बरतानवी अखबारात ने भरपूर कवरेज दी। पहले सफ़ात पर ब्रेक्जिट की शह सुर्खियां और जश्न की तस्वीर नुमायां थीं। मजमूई तौर पर बरतानवी अखबारात ने ब्रेक्जिट के अमल को सपोर्ट किया, लेकिन शहरियों ने यूरोप के बगैर पहली सुबह पर मिले जुले रद्द अमल का भी इजहार किया। कोई उदास दिखाई दिया तो कोई खुश। कई शहरी खासे पुरुम्मीद नजर आए। काम काज के लिए निकलने वाले शहरियों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। एक शहरी ने कहा यह गलत फैसला था तो दूसरे का कहना था बरतानिया ब्रेक्जिट के बाद भरपूर तरक्की करेगा। This is absolutely the worst thing that we could have done as a country. I'm desolate. I feel European, and I want Brexiteers now to show me that I am wrong. I've lived and worked all over Europe, and this decimates my career. I'm so sad that my children will never have the opportunity to work. Our voters leave. I'm happy about it. It's great. We're going to thrive. It'll be all right. That's the trouble about the whole thing. All the people who voted one way or the other, hardly any of them had enough information to really make an informed decision, and I was certainly in that position. So there we go. It's going to take at least a year or two to get used to the idea. Nothing's really going to change until the end of the year, so we'll wait and see how the negotiations go and hope for the best, I think. 2016 के रेफरेंडम के बाद 3.5 साल के अरसे में बरतानिया यूरोप से अलहदा हुआ, लेकिन अभी तब्दीली का मरहला कई माह में मुकम्मल होगा, जिसके लिए हुकूमत और शहरियों ने तैयारियां शुरू कर दी। बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल स्पेन के जनूबी इलाके जिब्राल्टर के शहरी भी ब्रेक्जिट पर खुश दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि बरतानिया का हिस्सा होने की वजह से यूरोप वालों ने हमेशा उन्हें नज़रअंदाज किया। हमें ब्रिटिश फैमिली का हिस्सा होने पर फ़ख्र है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। स्पेन का जनूबी इलाका जिब्राल्टर 1713 में एक मुआहदे के तहत बरतानिया के हवाले किया गया। यहाँ बरतानवी बहरिया की बेस मौजूद है। इसकी आबादी 27,000 से ज्यादा है, जबकि इसकी सरहदें शुमाल में सुबह उंदलस से मिलती हैं। इस इलाके में रहने वाले शहरी ब्रेक्जिट पर खासे खुश दिखाई देते हैं। मकामी शहरी जॉन वॉकर का कहना है कि यूरोप ने पहले दिन से ही जिब्राल्टर वालों से अच्छा सलूक नहीं किया। वो इस अलहदगी पर खुश हैं। Today I breathe better because some of the EU countries, 27, haven't treated us right. Not at all. Like I belong to the British family. We are one family. We have one Queen Elizabeth, and we were introduced into Europe. The Europeans haven't treated us right from the beginning. एनी मैरी कहती हैं ब्रेक्जिट के बाद आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात आएंगी उन्हें कुछ मालूम नहीं। Well, sad really, and it seems like it's all happening for the wrong reasons. And obviously, most of Gibraltar didn't want this to happen. But what can we do? I'm sure that whatever hurdles there are will be overcome, but we don't know. So it's just a bit of an unknown, really. जिब्राल्टर के वकील एरिक लिडलेम ने कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि बरतानिया ने यूरोप से अलहदगी का फैसला किया। ये मुल्क के लिए बेहतरीन साबित होगा। यूं समझें बरतानिया को आज़ादी मिल गई। I think it's a very good thing. I'm proud that England has made this decision. It's good for the country to be once again independent. And I think England will do very well. From our personal point of view, unfortunately, with the neighbours we have, Spain, they're going to make life difficult for us. And from that perspective, we're all a bit concerned. But otherwise, for England, I think it's a very good decision. तारीखी पस मंजर के बायस जिब्राल्टर खास अहमियत रखता है। यहाँ मौजूद पहाड़ी एक किले में तब्दील की जा चुकी है, जबकि हवाई अड्डा भी मौजूद है, जहाँ पर दुनिया भर से आने वाले सियाहों के जहाज उतरते हैं। जिब्राल्टर अरबी नाम जबल तारिक से निकला है। 711 में मुस्लिम सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद ने फतह उंदलस के बाद मुस्लिम इक़्तिदार की बुनियाद यहाँ से रखी थी। जिब्राल्टर के हवाले से बरतानिया और स्पेन में तनाज़ा तवील अरसे से मौजूद है।
برطانیہ 31 جنوری کی شب 11 بجے یورپین یونین سے سرکاری طور پر الگ ہو گیا ہے۔ اس انخلاء سے برطانیہ کے لیے فوری طور پر کیا تبدیلیاں ہوں گی اور کون سے معاملات ویسے کے ویسے رہیں گے، دیکھیے زین العابدین کی رپورٹ۔ 3 سال کے طویل سیاسی سفر، 3 وزرائے اعظم کی برطرفی اور 2 بار عام انتخابات کا باعث بننے والے بریگزٹ کا عمل آخرکار مکمل ہو گیا۔ یورپ اور برطانیہ کی سرکاری طور پر علیحدگی کے بعد کچھ چیزیں فوری طور پر تو کچھ چیزیں تقریباً 11 ماہ میں بدل جائیں گی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق بریگزٹ ہوتے ہی یورپی یونین میں موجود برطانیہ کے 73 ارکان کی نشستیں ختم ہو چکی۔ برطانیہ یورپی اجلاسوں میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ جرمنی مجرموں کو برطانیہ کے حوالے نہیں کرے گا، جبکہ نئے تجارتی قوانین طے ہوں گے۔ برطانوی پاسپورٹ کا رنگ دوبارہ نیلا ہو جائے گا۔ برطانیہ کا بریگزٹ کا ادارہ بند ہو جائے گا، جبکہ نئے یادگاری سکے بھی جاری کر دیے گئے۔ دوسری جانب پروازیں، کشتیاں اور ٹرینیں معمول کے مطابق چلیں گی۔ منتقلی کے عمل کے دوران پاسپورٹ کنٹرول پر برطانوی باشندے بھی یورپی باشندوں کی قطار میں کھڑے ہو سکیں گے۔ ڈرائیونگ لائسنس اور پالتو جانوروں کے پاسپورٹ مدت میعاد مکمل ہونے تک قابل استعمال رہیں گے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین ہیلتھ انشورنس کارڈ، برطانوی شہریوں کے لیے یورپ میں رہ کر کام کی آزادی، یورپی یونین میں رہائش پذیر برطانوی باشندوں کو پنشن اور سالانہ اضافوں کا ملنا جاری رہے گا۔ منتقلی کا عمل مکمل ہونے تک برطانیہ یورپی یونین کے بجٹ میں اپنا حصہ بھی ڈالتا رہے گا اور تجارت بغیر کسی اضافی چارج کے جاری رہے گی۔ عالمی تحریک تحفظ ناموس رسالت کے مقاصد اور مغرب میں عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت مرحوم علامہ پیر علاء الدین صدیقی کا سالانہ عرس 2 فروری کو برمنگھم میں ہوگا۔ عرس میں برطانوی ممبران پارلیمنٹ، کونسلرز، کمیونٹی رہنما اور مریدین شرکت کریں گے، جنہیں مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ عابد کاظمی کی رپورٹ دیکھیے۔ 2 فروری بروز اتوار جامع مسجد گھمگول شریف میں عالمی مبلغ اسلام و بانی خاتم النبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر علاء الدین صدیقی دربار عالیہ نیریاں شریف کا 3واں سالانہ عرس منعقد ہوگا۔ سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف پیر ڈاکٹر سلطان العارفین صدیقی نے عقیدت مندوں اور ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی تیاریوں کے بارے میں بتایا۔ پیر علاء الدین صدیقی ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے، جنہوں نے برطانیہ اور یورپ سمیت پوری دنیا میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے دن رات کام کیا۔ آج انہی کے فیضان کی بدولت ہر گھر میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی شمعیں روشن ہوئی ہیں اور آگے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کہ صوفیاء کا مزاج اور اس مزاج پر جو راج ہے وہ محبت کا ہے، وہ امن کا ہے، وہ اخلاق کا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکار جمیل اور اس کی خوشبوؤں کا ہے۔ انشاءاللہ میں اسی کو ہی عرس کے دنوں میں بیان کروں گا، کیونکہ ہمارا اول آخر ظاہر باطن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور اسی ذات اور ان کے جو تعلیمات ہیں سیرت کی روشنی میں اسی پر ہی ہم سب فوکس کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کشمیری مسلمان جس کرب سے گزر رہے ہیں وہ انتہائی دردناک ہے۔ مسئلہ کشمیر پر اقوام عالم کی خاموشی حیران کن ہے۔ بلا شبہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور جس اذیت اور جس کرب میں گزر رہے ہیں ہم اس کو بخوبی اس کا احساس کر سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت کرنٹ پوزیشن ہے وہ انتہائی دردناک ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے ان مظلوم مسلمانوں کی دادرسی فرمائے گا، وگرنہ اقوام عالم نے اپنی چشم کو، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، وہ ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے بھی اس کا اظہار نہیں کرتے۔ جہاں جانوروں کے لیے قانون موجود ہے، جہاں پرندوں کے لیے قانون موجود ہے، لیکن سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے، درد اور کرب میں مبتلا مسلمانوں کے لیے ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے۔ ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صدیقی نے مسئلہ کشمیر پر برطانیہ سمیت اقوام عالم سے فوری طور پر مداخلت کر کے نوٹس لینے کی اپیل کی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ برطانوی نژاد پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور نے برطانوی اخبار ڈیلی میل کے خلاف 12 لاکھ پاؤنڈ ہرجانے کا کیس جیت لیا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کے صحافی ڈیوڈ روز نے پاکستانی نژاد ٹیکسی ڈرائیور واجد اقبال پر الزام لگایا تھا کہ وہ روچڈیل میں غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ٹیکسی ڈرائیورز کے نئے فکسر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ برطانوی پاکستانی ٹیکسی لائسنسنگ افسر واجد اقبال نے ڈیوڈ روز کے خلاف ہرجانے کا کیس دائر کر دیا۔ واجد اقبال کا تعلق نیلسن سے ہے۔ ان کے وکیل نے تصدیق کی ہے کہ ان کے موکل مقدمہ جیت چکے ہیں اور فریقین کے درمیان عدالت کے باہر معاملات طے پا گئے ہیں۔
جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ نے کشمیری اور سکھ کمیونٹی کے ساتھ مل کر بھارتی قونصلیٹ کے باہر مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر فضا بھارت مخالف نعروں سے گونجتی رہی۔ بارش اور سردی کے باوجود مظاہرے میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اسی پر دیکھیے اصغر مرزا کی یہ رپورٹ۔ بھارتی قونصلیٹ فرینکفرٹ کے باہر ہونے والے اس پرجوش مظاہرے کا اہتمام پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ نے کیا، جس میں کشمیری اور سکھ کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ موسلادھار بارش اور سردی بھی مظاہرین کا جذبہ ٹھنڈا نہ کر سکی۔ خواتین اور بچے بھی اپنے کشمیری مسلمان بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے میں شریک ہوئے۔ مظاہرے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت قاری صدیق احمد نے حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موقع پر فضا مودی دہشت گرد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ظلم و ستم کی سخت مذمت کی اور نعرے لگا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا بھارت میں اقلیتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یورپی یونین اور جرمن حکومت بھارتی حکومت کے غیر انسانی غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لیں اور بھارت کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ پشاور کی گیریزن پارک کے مقامی اسکول کے بچوں کے لیے آرٹ فیئر کا اہتمام کیا گیا۔ ننھے بچوں نے کھیل کود کے ساتھ فیس پینٹنگ اور آرٹ کے مختلف فن پارے تخلیق کر کے میلے میں بھرپور شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے فخر الدین سید کی یہ رپورٹ۔ پشاور کے گیریزن پارک میں فلاحی ادارے اور نجی اسکول کی جانب سے آرٹ فیئر کا انعقاد ہوا۔ میلے میں بچوں نے کھیل کود اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے غریب طلبہ کی مدد کا پیغام عام کیا۔ میلے میں مختلف سٹال بھی لگائے گئے۔ میں نے اپنی گلاس پینٹنگز لی ہیں اور پاٹ پینٹنگ کی ہے اور آرٹ اینڈ کرافٹس بنائے ہیں اور مجھے بہت مزہ آیا یہاں پر آ کے۔ میں نے فیس پینٹنگ کی ہے ہیلو کیٹی کی اور مجھے بہت اچھی۔ بچوں نے فیس پینٹنگ کرائی اور چہروں کو مختلف رنگوں سے سجایا۔ میلے کے منتظمین کا کہنا تھا کہ آرٹ فیئر کا مقصد فلاحی ادارے کے لیے چیریٹی جمع کرنا تھا تاکہ طلبہ میں اپنے ارد گرد ضرورت مند لوگوں کی مدد کا احساس پیدا ہو۔ بچوں نے اپنے فن پارے بنا کے پوٹری پینٹنگ سے، گلاس پینٹنگ سے، آرٹ اینڈ کرافٹ سے جو فنڈ ریزنگ کی ہے یہ اس آرگنائزیشن کے ان پریولیج بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ ہوگی۔ آرٹ میلے میں بچوں نے خوب انجوائے کیا، دوسروں کی مدد کا احساس لے کر اپنے گھروں کو لوٹے۔ کیمرہ مین نیاز علی کے ساتھ فخر الدین سید، 92 نیوز، پشاور۔ اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔